بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بزرگان دین، ان قریب اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ جس کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ شروع ہونے جا رہا ہے. چند دن باقی رہ گئے ہیں. اس کا نام ہی ذوالحجہ ہے. ذو کے معنی ہے والا اور حجہ کے معنی ہے حج، حج والا مہینہ. عام طور پر حج کے ایام 5 ہی شمار کیے جاتے ہیں. 8ویں ذی الحجہ جب حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مینا میں قیام ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں وقوف ہوتا ہے، مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور 10ویں کی رات مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وقوف کر کے دوبارہ مینا کی طرف آ جاتے ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد اپنے قربانی دم شکر کی، اور اس کے بعد اپنے سر کا حلق، اور آخر میں طواف زیارت. تو حج کے جو اہم ارکان ہیں وہ اس مہینے کے مخصوص ایام میں انجام دیے جاتے ہیں. اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا گیا ذوالحجہ، یعنی حج والا مہینہ. یاد رکھیے انما الاعمال بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہے. آخری وقت میں اگر انسان زندگی کے سنبھل گیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اور ایک ابتدا سے بڑی محنت کے ساتھ عبادت کا، نیکیوں کا ذخیرہ کرتا آ رہا تھا اور آخری وقت میں لائن سے گاڑی بدل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ حفاظت فرمائے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ اسلامی سال اور اس کے 11 مہینے غفلتوں کی نظر ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب ہم سب کو ذوالحجہ کا مہینہ، جو اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، اور اس کے شروع کے جو چند دن ہے، 10 دن، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں. اور پھر آگے فرمایا جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم. جفت سے یہاں مراد 10ویں ذی الحجہ، جس کو عربی میں یوم النحر کہا جاتا ہے، جو قربانی کا پہلا دن ہوتا ہے، وہ مراد ہے. والوتر، اور طاق کی قسم، طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور حاجی اس دن وقوف عرفہ کرتے ہیں. تو ابتدا میں 10 راتوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کی قسم کو الگ سے ذکر کیا اور مزید اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. اس لیے یاد رکھیں یہ ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں.
حتیٰ کہ اس کے دن اور اس کی راتیں دن میں ایک روزہ رکھنے والا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب حاصل کر لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی راتیں شب قدر کی راتوں کے برابر ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ شب قدر پانے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے رمضان میں. حتیٰ کہ علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو احادیث میں آخری عشرے کی بھی فضیلت ہے، اور قرآن اور احادیث کے اندر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بھی فضیلت ہے. تو دونوں میں بڑا ہوا کون ہے؟ فضیلت دونوں کی ہے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے، اور ان راتوں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے. تو ایک فضیلت میں راتیں بڑی ہوئی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اور یہاں دن فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں. یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کے مقابلے میں فضیلت رمضان کے آخری طاق راتوں کی فضیلت زیادہ ہے، اور ادھر دنوں کی فضیلت زیادہ ہے. ہم کو دونوں حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یاد رکھے اس کی فضیلت کیوں بڑھ گئی ہے. اس میں بے شمار عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں. نماز میں تو سال بھر کی چھٹی نہیں ہے، تو نماز تو ہر کوئی انجام دیتا ہی ہے. اس کے علاوہ ذی الحجہ کے مہینے میں روزوں کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور مستقل فضیلت یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کی بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی صرف 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی. تو اگر 9 دن مسلسل روزے کا اہتمام مشکل ہوتا ہے تو کم سے کم فرض اور واجب کا اعتقاد نہ رکھتے ہوئے فضیلت حاصل کرنے کے واسطے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو اس سال حج میں ہو وہ عرفہ کے دن روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو حج کے ارکان ادا کرنے میں ضعف اور کمزوری کا احساس کا اندیشہ نہ ہو تو وہ عرفہ کے دن اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے. لیکن اگر اس کو کمزوری کا احساس ہو اور ارکان حج میں ادائیگی کے اندر کمزوری کا احساس ہو تو پھر اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا. کئی صحابہ کرام کو شبہ ہو گیا تھا کہ حضور آج روزے سے ہے. تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ حضور حج کے دوران عرفہ کے دن روزے سے نہیں ہے. اس لیے عرفہ کے میدان میں جانے کا موقع ملے حج کے ایام میں تو دودھ بھی تناول کر لینا چاہیے. وہ عرفہ کے دن پینا فضیلت نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب یہ گمان رکھتے تھے کہ شاید آج حضور روزے سے ہیں، مگر وہ سب کا یہ گمان دور کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے اس لیے دودھ پیش کیا گیا. تو یہ 10 دنوں میں ہم نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس میں تحلیل اور تکبیر خوب کثرت سے کیا کرو. تحلیل کا مطلب ہے یہ شارٹ فارم ہے لا الہ الا اللہ کا، اور تکبیر یہ شارٹ فارم ہے اللہ اکبر کا. تو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے پڑھا کرو. تیسرا کلمہ خوب کثرت سے پڑھا کرو. اللہ کی بڑائی خوب کثرت سے بیان کی جاتی ہے. اب حاجیوں کو دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ایک عمل مستقل اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر رکھ دیا تکبیر تشریق کا.
اجتماعی شکل میں 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو اجتماعی عمل ہے، لیکن اگر ذو الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جائے تو انفرادی طور پر تکبیر تشریق پڑھنے کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، سونے کے وقت، سونے سے اٹھتے ہوئے اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو، حتیٰ کہ جتنے جانور اس قربانی کے ایام میں قربان ہوتے ہیں سب پر اللہ اکبر بولا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی متعین کر دی تاکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اللہ کے نام کا خوب بول بالا ہو۔ تو جانوروں پر بھی اللہ کا نام بول کر کے قربانی دی جاتی ہے۔ تو ان ایام میں اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرنا چاہیے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، ان 2 کلموں کی خوب کثرت کرنی چاہیے، یا افضل ذکر ہے ان ایام میں۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ روزے کا موقع دے وے، طاقت ہے گرمی برداشت کرنے کی، یا جس دن چھٹی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے وے، بہت ممکن ہے کہ یہ ذی الحجہ کا ہمارا آخری مہینہ ہو اور اس کے بعد زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اور اسلامی سال کا بھی آخری مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں عبادت کے نتیجے میں ساری غفلتوں پر اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے۔ تو دین میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور راتیں شب قدر کی راتوں کے برابر ہے، جاگنا مشکل ہے، کم سے کم کوشش کرے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، آدھی آدھی رات عبادت میں گزارنے کا ثواب ہے۔ تلاوت کا جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، صدقہ اور خیرات کا جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، صدقہ سب سے افضل اس مہینے میں یہ ہے کہ سب سے بہترین قربانی کا جانور خریدو، اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کے لیے استعمال کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو نمازوں کا بھی اہتمام، صدقہ قربانی شکل میں اس کا بھی اہتمام۔ ایک بڑا طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال سعادت حج نصیب فرمائی وہ حج بھی کریں گے، اور راتوں کو بھی تھوڑا سا جاگ کر کے، اگر جاگنا نہیں ہوتا تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کم سے کم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ تو زندگی بھر بنانا چاہیے، مگر ان راتوں میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، اہم عبادت اس میں ہے قربانی کی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں رک کر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہلے کی شریعت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت ہے، اور حضور کی شریعت نے پہلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب ان شریعت کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد وہ احکامات چلنے والے نہیں ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ نسب کے اعتبار سے تو اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے خانوادے میں سے گئے، بنو اسماعیل میں آخری نبی آئے، تو نسب کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے۔ اور شریعت میں اصولی احکام ہو کہ اکثر فروعی احکام ہو، ان دونوں احکامات میں ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمیہ سے بھی خاص مناسبت ہے۔ اس لیے اس حکم میں یہ نہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ملت ہے، مگر یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مشابہ۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور یہ فرما رہے سنت ابیکم ابراہیم،
یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، جو سنت تم ادا کر رہے ہو یہ وہ طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حالانکہ دونوں کے طریقوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے تو اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے، اور ہم قربانی دے رہے ہیں تو جانور کی قربانی دے رہے۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ سیم ٹو سیم ہو، جیسا عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا ویسا عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے، تبھی کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ موافقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کو بیان فرمایا اس لفظ کے ذریعے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی بڑے فخر کے ساتھ قربانی کرنے کو اپنی سعادت سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، انجام کے اعتبار سے ان کو کتنا بڑا ثواب ملا۔ تم چاہے جانور کی قربانی دے رہے ہو مگر تمہارے ثواب میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ثواب میں عین موافقت ہے، چاہے طریقے میں تھوڑا اختلاف ہے، یا بیٹے کی قربانی یا جانور کی قربانی ہے، مگر ثواب کے اعتبار سے نتیجہ دونوں کا برابر ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے پر اللہ نے جو ثواب دیا تھا تمہیں جانور کی قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے سے تمہارا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہو گیا کہ نتیجے کے اعتبار سے ثواب دونوں کا برابر ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ مقام نبوت پر فائز ہے، مقام خلت پر فائز ہے، ان کی نیکی کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہے، تو اللہ کے وہاں ان کا درجہ برابر بڑا ہے۔ مگر اس عمل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تسلی دی کہ آپ چاہے بیٹے کو قربان نہیں کر رہے ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، انجام اور ثواب کے اعتبار سے آپ مکمل اسی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک بکرا ذبح کرنے پر انسان یہ کہلانے کا مستحق بن جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہے، یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ ہم لوگ جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کا کتا بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ یہ شخص اس کی وہ حالت دیکھ کر کے بہت زارو قطار رو رہا ہے، جبکہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک ٹھیلا رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک روٹی نہیں کھلا رہا، لیکن زارو قطار آنسو بہا رہا ہے کہ میرا کتا بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ ایک شخص پاس سے گزرا اور کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا کتا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے پاس روٹیاں کہاں کم ہیں، وہ اس کو کھلا اور اس کی بھوک دور کر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں اور اس سے یہ روٹیاں خریدی ہیں، میں یہ قیمتی چیز اس کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، البتہ مفت کی چیز میرے پاس ہے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو وہ میں بہا سکتا ہوں۔ تو اپنی محبت کا اظہار مفت کے آنسو بہا کر رہا۔ ہم بھی مری بکری اللہ کے نام پہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ پھر بھی اس کی شان کریمی دیکھیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ان کی مثنوی شریف کبھی پڑھیے آپ، ایک ایک حدیث کے مسئلے کو بھی کتنے پیارے انداز میں وہ سمجھاتے مثالوں اور حکایتوں کے ذریعے۔ ایک حکایت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص جو بغداد کا رہنے والا بہت زیادہ کنگال حالت میں قحط سالی سے دوچار تھا اور فاقوں پر فاقے چل رہے تھے، کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بغداد کا اس وقت جو خلیفہ ہے بہت کریم النفس ہے، یعنی معمولی بہانے پر بھی نوازتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہے نالائق کو لائق بنانے والا، غیر مستحق کو مستحق بنانے والا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، ایک نقطہ جو پہلے بتایا وہ بھی شان کریمی کا ظہور ہے کہ قربانی جانور کی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ثواب بیٹے کی قربانی کا عطا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں تو ایسی ہی ہماری جھوٹی عبادتیں ہیں۔ اچھا تازہ بکرا کون خریدے؟ 1500 روپے کا ایک حصہ دے دینے کا۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے تو الفاظ بولتے ہیں قربانی کے موقع پر کہ یہ جھنجٹ میں کون پڑے، گھر بھی خراب ہوتا ہے، صحن بھی خراب ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی جیسی اہم عمل کو آپ چند الفاظ کے ذریعے اس کا استخفاف اور مذاق اڑا رہے ہیں تو یاد رکھیے دائرہ ایمان سے نکل جانے کا خطرہ۔ یہ الفاظ مسلمان کو جچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ہر سال امت کی طرف سے آپ قربانی کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طرف سے واجب قربانی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر سال حضور کے نام سے قربانی دیا کرتے تھے۔ تو حضور تو امت کے بارے میں اتنے شفیق ہیں، ہمارا مال شادیوں میں غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، سیر و تفریح میں غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، تو سب سے بڑے محسن اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے ماں باپ سے بھی زیادہ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے نام کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھے اپنی واجب قربانی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بہت سارے حضرات اس طرح کے غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مرحومین کے نام پر تو مسلسل ہر سال قربانی کرتے ہیں مگر خود کی واجب قربانی نہیں کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنا واجب اور اپنا فرض عمل چھوڑ کر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی واجب قربانی بھی ادا کیجئے اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں، مگر اپنی طرف سے واجب قربانی نہ چھوڑیں۔ خیر اس وقت قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں بتانی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں قربانی کے مسائل کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سے عیب کے بعد وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا، کون سے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، مشترکہ جانور خرید کر کے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بڑے جانوروں میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، وہ مسائل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو قربانی کے عمل کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اپنے قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوگی۔ ایک اور حکایت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، ایک شخص ہر سال جب قربانی کا موقع آتا تھا، دیکھیے ایسے موقع پر کچھ بد دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اسلام کے ہر حکم کے بارے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل صرف قربانی کے ایام میں ہی یاد آتی ہے، اپنی شادیوں کے موقع پر، اپنے ایونٹس کے موقع پر کوئی غریب یاد نہیں آتا، کوئی کالج یونیورسٹی بنانے کا خواب یاد نہیں آتا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک انسان نماز کو آ رہا ہے، دیکھا کہ ایک غریب مزدور ہے، مدد کا مستحق ہے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے، بھائی نماز تو انفرادی عمل ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت سے خالق مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، اب وہ نماز چھوڑ کر اس کی خدمت میں لگ گیا۔ بھائی دونوں عبادتیں ہیں، اپنے وقت پر انجام دینا ہے، نماز کو بھی اپنے وقت پر انجام دینا یہ اس وقت کا فریضہ ہے۔ ہر کار خیر کرنا چاہیے، ہر کام کرنے چاہیے، مگر موقع کی عبادت کیا ہے، موقع کے مناسب اللہ کا حکم کون سی چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب ہر سال قربانی کے موقع پر صدقہ کرتے تھے، قربانی کے جانور نہیں خریدتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے لوگ پل صراط پر اپنے اپنے جانور لے کر گزر رہے ہیں، یہ بھی انتظار میں میں بھی جانور لے کر گزروں، مگر ان کو جانور ملا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جانور ان کو آسانی سے مل جاتے اور مجھے کوئی جانور نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا آپ کو اپنے پیر گھسیٹ کر ہی جانا ہے،
کہا ایسا کیوں؟ کہا یہ ہر سال قربانی کے ایام میں قربانی کرتے تھے اور آپ قربانی کے موقع پر صدقہ کرتے تھے، کوئی جانور آپ نے آخرت کے لیے جمع ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ پل صراط پر سے گزرے، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان دوسرے بہکاوے میں ڈال دے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی مولانا مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزور عبادتوں کو جو حقیقت میں حسنات نہیں سیئات ہے، کیسے حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہر سال کی قربانی کس طرح کی ہوتی ہے، کون سے مال سے ہوتی ہے، کتنے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بغداد کے اندر وہ شخص قحط میں مبتلا، فاقے پر فاقے ہو رہے، بیوی نے کہا کہ بغداد کا خلیفہ بہت اچھا ہے، کریم النفس ہے، آپ اس کے پاس جائیے، آپ کو نوازے گا اور یہ سب حالات دور ہو جائیں گے۔ تو اس دیہاتی شخص نے کہا کہ خلیفہ کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے کیا لے کے جاؤ؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو دیہات کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے، ہم نے کئی دنوں سے ایک گھڑا بھر کر کے رکھا ہے اور اس کا منہ بھی بند کر دیا ہے، کھولا نہیں ہے، صاف شفاف پانی ہے، ایک کیڑا بھی اس کے اندر نہیں گرا۔ اب وہ صاف شفاف گھڑا اپنے سر پر اٹھا کر خلیفہ کے پاس جائیے اور اس کو کہیے کہ میرے دیہات کا صاف شفاف پانی لے کر کے آیا ہوں۔ وہ شخص کو یہ رائے سمجھ میں آ گئی، بیوی یہاں دعا میں لگ گئی اور یہ گھڑا اٹھا کر کے ربی سلم ربی سلم، اے میرے پروردگار میرے گھڑے کو بھی سلامت رکھ اور مجھے بھی سلامت رکھ اور خلیفہ وقت تک میری ملاقات ہو جائے، یہ دعا کرتے ہوئے نکلا۔ اس نے اجازت طلب کی، اطلاع دی گئی، اندر اجازت بھی ملی اور یہ شخص اندر گیا اور اپنے حالات سنائے اور بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، یہ ایک عجیب تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ فرمایا ھذا ماء الجنتی، یہ جنت کا پانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، شہروں میں ایسا میٹھا پانی صاف ستھرا پانی کہاں نصیب ہوتا ہے، میں آپ کے لیے دیہات سے اتنے دنوں کا اچھی طرح ذخیرہ کر کر کے پانی لے کر کے آیا ہوں۔ چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں ہم، آخرت کے اعتبار سے جتنا چھوٹا سوچتے ہیں دنیا کے اعتبار سے تو بڑا سوچتے ہیں، مگر آخرت کے اعتبار سے کم قربانی کے پیسے خرچ ہو۔ ایسی ہی مثال ہماری سٹی والوں کی اور دیہات والوں کی ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا تحفہ کہ اس کا نام رکھا ہے ھذا ماء الجنہ، یہ جنت کا پانی ہے۔ بادشاہ نے بھی گڑھا کھول کر کے جب دیکھا تو کئی دنوں کا بند، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، مگر بادشاہ نے کچھ نہیں کہا اور تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، اور کہا کہ یہ گھڑے کو ہمارے گھر کے اندر خالی کر دیا جائے اور اس میں اشرفیہ سونے کے سکے بھر کر کے ان کو دیے جائے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ میرے تحفے سے بہت خوش ہو گیا ہے اور مجھے سونے کے سکہ دینے کا بھی اعلان ہو گیا ہے، اور سونے کے سکے بھی دیے اور وزیر کو حکم دیا کہ اس کو بھی دیہات دوبارہ پہنچایا جائے اسی سونے کے گھڑے کے ساتھ، مگر ہمارا جو دریائے دجلہ ہے اس کے پاس سے اس کو گزارا جائے تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہمارے پاس کتنا صاف شفاف پانی ہے۔ جب اس کو دریائے دجلہ کے صاف شفاف پانی کے پاس سے گزارا گیا تو وہ اپنے تحفے سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ بادشاہ کا قبول کرنا اور تعریفی کلمات سے نوازنا یہ میری دل جوئی کے لیے تھا، ورنہ اس کے سامنے میرا پانی تو بدبودار ہے۔ ھذا ماء الجنت کے بجائے ھذا ماء الجہنم یاد آ گیا۔ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہم جن کو نیک اعمال سمجھتے ہیں اللہ کے وہاں اس کی ایسی ہی حیثیت ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو عبادتوں کے ان مرتبوں تک پہنچے ہیں کہ اگر ان کی عبادتیں ہم دیکھنے لگے تو ہماری عبادتوں پر ہم شرمسار ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اس لیے اس عبادت کو پوری اہمیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ بڑے جانوروں پر پابندی ہے تو کیا ہو گیا، چھوٹے جانوروں کی ہم قربانی کریں گے، 2-4 پیسے زیادہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، کیا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گنا سے محروم نہیں کرتا، ان کے مال میں برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اللہ کو تمہارا گوشت اور تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، تمہارا جذبہ پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم کی سورہ صفات میں قربانی کا جو واقعہ ہے، رب ہب لی من الصالحین، اس واقعے کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا بھی استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ عراق چھوڑ کر ملک شام گئے، بڑھاپے کی حالت ہے، دعا کی کہ اللہ ایک بیٹا مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بہت بردبار کہتے ہیں برداشت کرنے والے کو، ایسا بیٹا ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا، اس نیت کے ساتھ کیا کہ اگر بیٹا آمادہ ہے تو ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر بیٹا آمادہ نہیں ہے تو اس کی ذہن سازی کی جائے گی۔ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں منام خواب کی حالت میں اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا سوچنے کی کیا بات ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا آپ کر بیٹھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام تو مقام نبوت پر فائز ہے، اللہ کی معرفت ہو چکی ہے، اللہ کے سارے احکامات پر لبیک کہنے والے کا مزاج بن چکا ہے، مگر یہ چھوٹا سا بیٹا نابالغی کی حالت میں ہے اور اس کے باوجود تیار ہو رہا ہے۔ دراصل یہ ابا کا ہی فیض تھا، یعنی باپ جتنا نیک ہوتا ہے اس نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، فلما اسلم، جب دونوں اللہ کے اس حکم کے سامنے سیرنڈر ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل بھی لٹا دیا گیا، اور اب چھری چلا رہے، تیز چھری گردن پر چل رہی ہے۔ ابراہیم کو حکم ہے اذبح اور چھری کو حکم ہے لا تذبح، اے ابراہیم ذبح کرو، اور چھری کو حکم ہے ذبح مت ہونے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو کہہ رہے میں چلا رہا ہوں، مگر دونوں تابع ہیں اللہ کے حکم میں۔ معلوم ہوا کہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں شامل نہ ہو جائے۔ آگ بھی جلا نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے جلانے کا حکم نہ ہو، چھری بھی بال نہیں کاٹ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹنے کا حکم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے، تمہیں خواب میں جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم آپ نے پورا کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیے کے طور پر ایک جانور جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ کیا باپ اپنے بیٹے پر چھری چلا سکتا ہے؟ آپ نے خودکشی کے واقعات بہت دنیا میں سنے ہوں گے، مگر بیٹے کی کشی کے واقعات بہت کم سننے کو ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے میں علی اپنی گردن پر چھری رکھنے کے مقابلے میں بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا بہت زیادہ اشد ہے، سخت ہے، یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل کیا، حالانکہ بیٹے کو کوئی ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ملت محمدیہ میں ملت ابراہیمی کے اس حکم کو رکھ دیا گیا اور جانوروں کی قربانی کی جانے لگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا سوچا جاتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور خرید لیا، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی،
یاد رکھیے بالغ مرد اور بالغ عورت جو صاحب نصاب ہیں، جیسے اپنے مالوں کی زکوٰۃ الگ الگ نکالتے ہیں، اپنا صدقہ فطرہ الگ الگ ادا کرتے ہیں. صدقہ فطرہ میں والدین اپنی نابالغ بچے اور بچیوں کی طرف سے بھی نکالتے ہیں، مگر قربانی میں نابالغ بچوں اور بچیوں پر قربانی نہیں ہے، چاہے ان کی ملکیت میں ان کے پرس میں کروڑوں روپے جمع ہو، مگر نابالغی کی حالت ہے تو مالدار ہونے کے باوجود بھی ان پر قربانی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جیسے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی ہر گھر کے فرد پر جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر قربانی بھی اپنی الگ الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جانور خرید لیا اور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو گیا. البتہ بڑا جانور ہے، اس میں 7 صاحب نصاب افراد کی طرف سے حصے رکھے گئے ہیں تو 7 کی طرف سے قربانی ہوگی. مگر ایک بکرا یا ایک بکری خرید کر گھر کے 6 افراد کی طرف سے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو یہ 6 کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی بلکہ 1 کی طرف سے قربانی ہوگی. شوہر کی قربانی ہوئی، بیوی کی باقی رہ گئی، جبکہ بیوی زیورات کی بھی مالک ہوتی ہے، صاحب نصاب ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنی الگ قربانی ہوتی ہے. انشاءاللہ قربانی کا نصاب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو ایسے موقع پر اس کا بھی خیال رکھنا ہے. شاید وہ روایت لوگ اپنے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اپنے پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دی جاتی تھی. یہ روایت اور روایت کے ما سبق احوال کو دیکھا نہیں گیا. صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ وہ شاید شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب بھی نہ ہو تو وہ کیا کرتے تھے؟ گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی نفلی طور پر قربانی کا جانور خرید لیتے تھے اور اس کو قربان کیا جاتا تھا اور اس کا ثواب گھر کے سارے افراد حاصل کر لیتے تھے. تو یہ کوئی واجب قربانی نہیں ہے، یہ ان کے اوپر واجب نہیں، اس کے باوجود بھی وہ قربانی دیتے تھے. اس لیے واجب قربانی میں ایک جانور میں، چھوٹے جانور میں 1 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کسی کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں تو جس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں وہ اکیلا ہی فرد ہونا چاہیے. اگر ہمیں بہت سارے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر وہ قربانی نفلی ایک زائد ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ کریں گے، اس کے علاوہ زائد نفلی قربانی بھی ہم اپنی طرف سے کریں اور اس کا جواب جتنے مرحومین کو پہنچانا چاہیے آپ پہنچا سکتے ہیں. لیکن کسی کی طرف سے آپ کرنا چاہیں گے تو صرف ایک کی طرف سے کر سکتے ہیں. اس لیے واجب قربانی صرف ایک ہی کی طرف سے ہوگی. تو اس تعلق سے باتیں یاد رکھیں. ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، 18 تاریخ پیر کے دن مغرب کے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. ممکن ہے ذی القعدہ کا مہینہ 30 کا ہی لگ رہا ہے تو 18 تاریخ پیر کے دن مغرب سے پہلے پہلے وہ افراد جن کے اوپر قربانی واجب ہے ایک مستحب عمل کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی سے فارغ ہو جائے. یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اس کو فرض اور واجب کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ان 10 دنوں میں ناخن کاٹ رہا ہے تو یہ بہت غلط کر رہا ہے. نہیں، شریعت کا جو حکم جس درجے کا ہے اسی درجے کے اندر اس کو رکھنا چاہیے. ہم مستحب کو فرض بنا دیتے ہیں اور فرض کو مستحب سے بھی بہت کمتر سمجھتے ہیں. تو یہ مستحب عمل ہے. حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جاتی ہے اور باران رحمت عرفہ مزدلفہ مینا میں جو ان کو ملتی ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے. اس لیے 18 تاریخ پیر کے دن مغرب سے پہلے پہلے اپنے بدن کے بالوں زائد بالوں کی صفائی کر لے. زائد کا لفظ اس لیے بڑھا رہا ہوں میں کہ داڑھی نہیں بنا سکتے، انگریزی بال سر کے نہیں کٹا سکتے، اس لیے زائد کا لفظ ہے. یہ زائد نہیں ہے، بہت معنادار لفظ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ 10 دن میں ہم کلین سیو ہو کر کے 10 دن ہمارے گناہ کی حالت میں گزر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جن کے لیے اس سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اللہ ان کے لیے بھی عافیت کی رائے ہموار فرمائے. ورنہ جذبہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے. خلاصے کے طور پر روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے.
راتوں میں بھی جاگ کر کے تھوڑی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. قربانی کے لیے بہترین جانور خریدے اور اس میں جو مال صرف ہو اس پر خوشی کا اظہار ہو, نہ یہ کہ غم ہو. اللہ کی راہ میں جو جانور قربان ہوتے ہیں کل اپنے خور کے ساتھ, اپنی سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوں گے, اور ہم ان کو اپنی اصلی شکلوں کے اندر دیکھیں گے اور یہی پل صراط پر سے پار کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے کے تمام لمحات کو صحیح معنوں میں ہمیں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس آخری مہینے کی عبادتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی غفلتوں کی تلافی فرمائے, اور زندگی کے جو ایام باقی ہیں اللہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.